السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور القرآن کلاس میں قرآن کے پروانوں کو خوش آمدید۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے قلب و روح کو، جسم و جان کو، پورے ماحول کو قرآن کے نور سے منور فرما دے اور قیامت تک، موت تک اس کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 76 پڑھیں گے۔ ایک آیت ایک لیکچر کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس کو 5 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں لیکچر کو۔ پہلے حصے میں تلاوت ہوتی ہے، میں آپ لوگوں کو کہلواتا ہوں، آپ پیچھے پیچھے کہتے ہیں، یوں تلفظ ٹھیک ہوتا ہے۔ دوسرے حصے میں ترجمہ ہوتا ہے اور تیسرے حصے میں ہلکی پھلکی تشریح ہے، اور چوتھے میں اس کا پیغام لیتے ہیں کہ آیت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے، آج ہم اس پر کیسے عمل کریں۔ اور 5ویں حصے میں اس آیت میں وہ الفاظ چن کے الگ کیے جاتے ہیں جو پہلی دفعہ آ رہے ہیں، پیچھے نہیں گزرے، اور یہاں پہلی دفعہ آ رہے ہیں، گویا نئے کلمات، اور اس کا پھر ہم شمار بھی بتاتے ہیں کہ یہ نئے کلمات قرآن میں مزید کتنی بار آتے ہیں اور کل کتنی بار آئے ہیں۔ اس طرح ان 5 مراحل سے ہم قرآن فہمی کا یہ سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ لیکچر عام طور پہ 10 سے 12 منٹ کا ہوتا ہے، تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ہفتے میں 2-3 لیکچر آیا کرتے ہیں، ابھی عید کی چھٹیاں ختم ہوئی تو دوبارہ شروع کر رہا ہوں۔ اگر پسند آئے تو لائک کیجئے، اور کوئی سوال ہو کمنٹ کیجئے، اصلاح کرنی ہو تب بھی کمنٹ کر کے آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں۔ طالب علم سیکھیں گے اور صاحب علم مجھے سکھائیں گے، میری اصلاح فرمائیں گے۔ تو آئیے آج ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، ضاد ادا کرتے ہوئے زبان داڑھوں سے لگے گی، ظاہر داڑھوں کے قریب جو زبان کا حصہ ہے وہی لگے گا۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، اس کو میں نے لمبا کیا چونکہ آگے حمزہ آ گیا ہے۔ پیش کے بعد وہ جزم والی آ جائے تو چھوٹی مد ہوتی ہے، قالو اتنی ہی، لیکن آگے جب حمزہ آ جائے الف کی شکل میں ہو یا حمزہ اپنی شکل میں تو وہ زیادہ لمبی ہو جاتی ہے۔ قالو اتحدثونہم، بما فتح اللہ علیکم لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ۔ آپ کہیں گے کہ اس کو کیوں مد کر دیا، یہاں تو حمزہ نہیں ہے۔ ہاں بھائی، اگر حمزہ نہیں ہے تو دوسری وجہ یہ ہے کہ جب چھوٹی مد یعنی زبر کے بعد الف، اس کو چھوٹی مد یا مد اصلی کہتے ہیں، اس کے بعد اگر اسی لفظ میں شاد والا حرف آ جائے جو اسی لفظ کا حصہ ہو تو پھر بھی اب مد جو ہے نا وہ 3 سے 4 گنا لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے یہاں لمبی ہوئی ہے۔ افلا تعقلون، صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور اذا جب، لقوا ملاقات کرتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، جب یہ یہودی منافق مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں، قالوا تو وہ کہتے ہیں،
آمنا ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہیں، تمہاری پارٹی کے لوگ ہیں۔ اور اذا جب خالی ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، مومنوں سے جدا ہوتے ہیں، بعضهم الی بعض اور وہ ان کے بعض تک جا ملتے ہیں، ایک دوسرے سے الگ پرائیویٹ ملاقات کرتے ہیں آپس میں، قالو تو کہتے ہیں کیا تحدثون تم حدیث بیان کرتے ہو، یعنی بات بتاتے ہو، ہم ان کو مومنوں کو، کیا تم مومنوں کو وہ ساری باتیں بتاتے ہو، کون سی؟ بما وہ جو فتح اللہ کھول دی ہیں، بیان کر دی ہیں اللہ نے، علیکم تم پر، جو باتیں اللہ نے تم پر واضح کر دی ہیں تم مومنوں کو بتاتے ہو، لیحاجوکم تاکہ وہ حجت بازی کریں تمہارے خلاف، تم سے جھگڑیں، بھی ان باتوں کے ذریعے، عند ربکم تمہارے رب کے ہاں، تاکہ وہ تمہارے رب کے ہاں ان باتوں کو دلیل بنا کر تمہارے خلاف مقدمہ بازی کریں۔ کیا پس لا تعقلون تم عقل نہیں کرتے، تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ ہو گیا ترجمہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ مدینہ کے اندر بنی اسرائیل رہتے تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نضیر، 3 قبیلے یہاں رہتے تھے، اس کے گرد و نواح میں قلعے بنا کے رہ رہے تھے۔ جب نبی علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں تو یہودیوں کو بھی پیغام پہنچا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو یہاں کی آبادی میں عام ہو رہا ہے، اگر ہم یہودی ہی رہے تو مارے جائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم بھی کلمہ پڑھ لیں اور ان کے اندر گھس جائیں اور جاسوسی کریں، ان کے راز معلوم کریں، اور دشمنی تو کرنی ہی ہے۔ اب ہم کھل کر سامنے نہیں آ سکتے، ہم چھپ چھپا کے ان کے اندر جائیں گے اور ان کی باتیں سنیں گے، منصوبے جانیں گے، پھر ہم کوئی لائحہ عمل بنا لیا کریں گے۔ اس طرح انہوں نے اوپر سے مومن ہونے کا ڈھونگ رچایا، اور جب مومنوں سے ملتے تو کہتے ہم ایمان لائے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے کہ بھائی ہم تو ایمان نہیں لائے، لیکن ایک دوسرے کو ڈانٹتے تھے کہ بھائی جو ہم نے تورات اور زبور میں چیزیں پڑھی ہیں آخری نبی کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، اور ان کے غلبہ کے بارے میں، ان کے شان و شوکت کے بارے میں، تو یہ باتیں مومنوں کو نہ کہا کرو، مسلمانوں کو، کہ ہماری کتابوں میں تمہاری سربلندی کے قصے موجود ہیں اور پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ اس طرح وہ ایک دوسرے کو ڈانٹتے تھے کہ اپنی باتیں اپنے تک رکھو، یہ حقائق ان تک نہ پہنچنے دو۔ وہ نادان نہیں جانتے تھے کہ اللہ بھی ہے ایک جاننے والا، اور وحی کا سلسلہ بھی جاری ہے، اللہ تو ان کو کھول کھول کے ہر چیز بتا دے گا۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے رکوعوں میں اور آگے بھی رکوع آ رہے ہیں 6-7، ان سب میں یہودیوں کی یہی کارستانیاں بیان ہو رہی ہیں۔ تو اس کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ جب وہ یہودی منافق مسلمانوں کا روپ دھار کے مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو ڈانٹتے ہیں کہ تم وہ باتیں کیوں مومنوں کو بتاتے ہو جو تمہارے اوپر واضح ہو چکی ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خلاف اللہ کے دربار میں جھگڑا کریں اور جیت جائیں، تم عقل کے ناخن لو اور ہوش کوش سے رہو۔ یہ ہے اس کی ہلکی پھلکی وضاحت۔ اب اس آیت کا پیغام کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم سچے مسلمان بنیں، دشمن کے لیے جاسوسی نہ کریں، اور جو دشمن کے لیے ہماری صفوں میں گھس کر جاسوسیاں کرتے ہیں ان پر نگاہ رکھیں اور اپنے راز ان تک نہ پہنچائیں۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جتنے ہمارے انٹیلیجنس کے اور دیگر حساس ادارے ہیں، ان کے اعلیٰ افسران جب ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو وہ یہود و نصارہ کے پاس جا کے پناہ لیتے ہیں۔ تو بتائیے ہمارا کون سا راز ہے جو چھپا رہ گیا ہوگا ان سے؟ اس لیے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، بڑے اچھے انداز سے چناؤ کرنا چاہیے۔ اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ 6 الفاظ نئے آئے ہیں اور دہرا کر پورے قرآن میں یہ 73 بار آئے ہیں، گویا ان 6 کو سیکھ لیا تو 73 لفظ آپ نے سیکھ لیے۔ ویسے اس آیت میں 36 لفظ ہیں، ان میں سے 6 نئے ہیں
اور 30 پرانے ہیں جو پیچھے گزر چکے ہیں۔ اس لیے آپ اگر اس کلاس کے ساتھ وابستہ رہیں گے اور پچھلے لیکچرز بھی سن لیں گے تو انشاءاللہ بہتری رہے گی۔ آپ پلے لسٹ کے ذریعے سن سکتے ہیں، میں ڈسکرپشن کے اندر اس کی پلے لسٹ دے دوں گا۔ پہلا لفظ ہے خلا، یہ 2 دفعہ آیا ہے، پہلے بھی گزرا ہے دوسرے رکوع میں سورہ بقرہ کے، خلو الی شیاطینہم، وہاں وہ خلو ہے اور یہاں خلا ہے، پہلا صیغہ، وہاں جمع کا صیغہ ہے خلو، خالی، خلا، خلا باز، خلائی مخلوق، خلائی اسٹیشن، بیت الخلاء، خلوت، یہ سارے لفظ اردو میں مستعمل ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کا بھی آپ کو معنی آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے اور بھولیں گے نہیں۔ بعضہم، یہ 2 لفظ ہیں، بعض اور ہم، ان کے بعض، کچھ یعنی ان کے کچھ لوگ، یہ 33 بار آیا ہے اس طرح جوڑ کے، اور بعضن کا معنی کچھ، یہ 34 بار آیا ہے، پہلے بھی گزرے ہیں لیکن کچھ اور انداز سے۔ اتحدثونہم، یہ ایک ہی بار آیا ہے اس طرح، تحدثونہم، یہ 3 لفظوں سے مل کر ایک لفظ بنا ہے، اس شکل میں یہ ایک ہی بار آیا ہے یہاں، اور اس کے اندر حادثہ اصل روٹ لیٹر ہے، حدیث، حادثہ، محدث اور تحدیث نعمت، اس طرح کے لفظ آپ اردو ادب میں پڑھتے سنتے رہتے ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے نئی بات بھی ہے اور کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، اور حادثہ بھی جو نیا نیا پیش آیا ہو، سانحہ، اس کو بھی حادثہ کہتے ہیں۔ اور فتح ایک بار آیا ہے، اس سے نکلنے والے لفظ فاتح، مفتوح، مفتوحہ علاقہ جس پر قبضہ ہو گیا ہو، کسی نے فتح پا لی ہو۔ لیحاجوکم، اس شکل میں 2 بار آیا ہے، یہ بھی 3 لفظ ہیں، لی، یحاجو اور کم، تو ان کا ایک کلسٹر، ایک مرکب ہے جو بن کے یہاں نظر آ رہا ہے۔ اصل میں اس کے اندر ہا، جیم، جیم، یہ روٹ لیٹر ہیں، اس سے حجت لفظ نکلتا ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، حجت بازی کرنا یا حجت قائم کرنا، اس طرح کے محاورے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا سبق، آپ کو کیسا لگا کومنٹ میں ضرور بتائیے گا، آپ کے کومنٹ کی بہت ضرورت ہے، چینل گرو کرتا ہے اور یہ پیغام زیادہ دور تک پہنچتا ہے، اور یوٹیوب کو بھی اعتماد ہوتا ہے کہ ہاں بھائی یہ لوگ پسند کر رہے ہیں تو اس کو آگے فروغ دینا چاہیے۔ میں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔